نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ مشہور و معروف آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی افضل ترین آیت ہے اور بہترین ترین آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی اور اس کی طاقت اور اس کی رحمت، ان سب چیزوں کو اس طرح ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے کہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بہترین باتیں اس ایک آیت میں موجود ہیں۔ اور یہ وہ آیت ہے کہ جو تمام مسلمان اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھ لینے کے بعد اپنے دل میں تقویت محسوس کرتے ہیں۔ ہر چیز، ہر بلا، ہر مشکل، ہر پریشانی، اس کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ دل کو تقویت حاصل ہو گئی، اب اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے اور اللہ رب العالمین ہماری مدد کو بالکل تیار ہے۔ اس میں بھی دیکھیے کیا بات ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالا ہوا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ انسانوں کی جو تمام کمزوریاں ہیں اس سے بالکل پاک ہے۔ انسان تھک جاتا ہے، انسان کی جسم کو ضرورت ہے کہ اسے نیند ملے، آرام ملے۔ اللہ رب العالمین اس جسم کی محدودیت سے بالکل بالا ہے۔ وہ محدود کسی جسم کے اندر نہیں ہے کہ اس کے جسم میں کوئی تھکاوٹ اس کو محسوس ہو اور تھکاوٹ کے بعد پھر نیند کا غلبہ اس کو ہو۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے، تو انسان کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے کہ نیند اور جاگنا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی نے کوئی چیز دیکھی ہی نہ ہو تو ظاہر ہم نے نیند بھی دیکھی ہے اور جاگنا بھی دیکھا ہے، اس لیے ہمیں نیند اور جاگنا پتہ ہے۔ لیکن کوئی ایسی چیز جو ہم نے دیکھی نہ ہو اس کے بارے میں ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جاگنا اور اللہ رب العالمین کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اس کا تصور ہم صرف کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سب چیزوں سے مبرہ ہے، پاک ہے، صاف ہے، اور یہ کمزوری اس کے اندر نہیں ہے کہ اس کو نیند چاہیے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کے اندر ایک اور بات خود بھی پنہاں ہے۔ وہ کیا ہے کہ چونکہ اسے نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، تو پوری دنیا پہ اس کی نظر ہر وقت رہتی ہے۔ ہر چیز کو بالکل وہ ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ہر وقت اس کے علم میں ساری باتیں رہتی ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، کیونکہ بنایا اس نے ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم۔ سب زمین کی موجودات، زمین میں تمام کی تمام چیزیں اس نے بنائی اسی نے، اور انسانوں کے لیے بنائی ہیں، اپنی مخلوقات کے لیے بنائی ہیں جو زمین میں رہتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا ہے، تو جو کچھ بھی چیزیں ہیں سب اسی کا ہے، سب کچھ اس نے بنایا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اور یہ وہ بات ہے جو ایک ایمان والے کو سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی سفارش کرنے والا اس کے آگے اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا ہے۔
اور کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یہ جو ہم نے غلط عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ یہ بڑے پیر صاحب ہیں، یہ ولی اللہ ہیں، یہ ہماری سفارش کر دیں گے اور ہماری بخشش ہو جائے گی اور ہماری مغفرت ہو جائے گی، یہ تو بس دامن تھام لیں گے اللہ تعالیٰ کا اور چھوڑیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان سے دامن چھڑانے کے لیے کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، یہ بیکار باتیں، فضول باتیں۔ اللہ رب العالمین جس کو اجازت دے گا صرف وہی بات کر سکتا ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس روز یوم یقوم الروح، ملائکہ مطلب جبرائیل علیہ السلام، روح فرشتے سب سے بڑے فرشتوں کے سردار، یوم یقوم الروح والملائکۃ، اور تمام کے تمام فرشتے صفا لا، سب لوگ بالکل صف بستہ کھڑے ہوئے ہوں گے، لا یتکلمون، انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، الا یہ کہ اللہ رب العالمین ان کو اذن دے دے، اجازت دے دے، تبھی وہ بول سکیں گے، نہیں تو بالکل ہیبت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ہیبت کے سامنے کھڑے ہوں گے بالکل، اور بالکل خاموش۔ تو یہاں بھی یہی بات کری کہ اللہ کی جناب میں کوئی سفارش جس کو اجازت دے گا اللہ رب العالمین، اور جس کے لیے دے گا اور جتنی کی اجازت دے گا بس وہ آدمی اتنی ہی سفارش کر سکے گا، اسی کے لیے کر سکے گا، اس کے علاوہ کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اور یہ اللہ رب العالمین اجازت دیں گے کسی کو تب یہ بات ہو سکے گی، ورنہ نہیں ہو سکے گی۔ اس کے بعد فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ اوجھل ہے اسے بھی جانتا ہے۔ جو بندوں کے سامنے نظر آتا ہے نا وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، جیسے جنات نظر نہیں آتے ہیں انسانوں کو، خلا میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، انسانی جسم میں اتنے باریک باریک جرثومے ہیں جو خوردبین اور بڑے بڑے اس کے ذریعے نظر آتے ہیں، بعض تو ابھی تک کہتے ہیں نظر نہیں آئے۔ تو لیکن اللہ رب العالمین کو سب کچھ کا معلوم ہے، سب معلوم ہے، سب دیکھ رہا ہے، جو اوجھل ہیں، جو کھلے ہوئے ہیں، جو سامنے ہیں، جو پیچھے ہیں، جو نظر آ رہے ہیں، جو نظر نہیں آ رہے ہیں، سب کچھ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ یعلم ما بین، اس کے علم میں یہ ساری کی ساری چیزیں، اس کی واقفیت میں ہیں، جو اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اس کی معلومات میں کوئی چیز اس کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی، الا یہ کہ وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم خود ہی ان کو دینا چاہے۔ انسانوں کو بھی نہیں معلوم چل سکتا ہے، اگر اللہ رب العالمین علم دے دے گا کسی چیز کا جو نظر نہ آ رہی ہو، خوردبین کا جیسے علم اللہ رب العالمین نے دے دیا کہ ایک ایسا عدسہ بن سکتا ہے، ایک ایسا شیشہ، ایک ایسا عدسہ بن سکتا ہے جس سے تم دیکھو گے تو تمہیں باریک باریک چیزیں بھی نظر آئیں گی، یہ علم دیا اللہ رب العالمین نے۔ اگر عدسے بنانے کا اور شیشے بنانے کا علم اللہ رب العالمین نہیں دیتا، اور شیشوں میں وہ والی طاقت نہیں دیتا کہ وہ باریک بینی سے ساری چیزوں کو دیکھ سکیں، اسٹیتھوسکوپ اور وہ جو عدسے ہوتے ہیں وہ اگر بنانے کی صلاحیت انسان میں نہیں ہوتی تو انسان نہیں دیکھ سکتا تھا، تو یہ علم اللہ رب العالمین نے دیا تو انسان دیکھ سکا۔ تو جس چیز کا علم اللہ رب العالمین انسانوں کو دیتا ہے انسان کو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے آ سکتا اسے۔ تو انسان کی جو ادراک کی، سمجھ کی، عقل کی جو گرفت، عقل پر جن چیزوں پر گرفت ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین ہی عطا کرتا ہے، ورنہ تو کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سیب گرتا ہے اور ہم لوگ روز دیکھتے ہیں، نیوٹن کے دماغ میں آ گئی کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا، پھر اس کے دماغ میں وہ بات چلنا شروع ہوئی تو یہ لا آف گریویٹی پتہ چلی ہمیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جس چیز کا علم جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر وہ بیان کرتا ہے کہ اس سے یہ مطلب ہے، اس کا یہ نظریہ ہے، اس سے یہ فلسفہ نکلتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین علم، چیزوں کا علم بھی اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ اس کی حکمرانی ساری کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ انسان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کائنات کا حکمران ہے، مالک ہے، آقا ہے، سب سے بڑا ہے۔ جب وہ حکمران ہے، ہمارا رب ہے، ہماری پرورش کرنے والا ہے، تو پھر ہمیں اس کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں شرک نہیں کرنا چاہیے، کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اس کی حکمرانی اور اس کے اختیارات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اس کے حقوق میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے،
پروردگار ہے، مالک ہے، وہ ہمیں بہتر سمجھتا ہے، ہمارے بارے میں بہتر سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کو دنیا میں کون سے طریقے پر انسان چلے، کون سا آئین اور کون سی طریقہ زندگی اختیار کرے کہ اس کے نتیجے میں انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا ہے، ہدایات دی، اپنے انبیاء بھیجے ہیں جن کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے۔ کیوں ہے یہ؟ کیونکہ اللہ رب العالمین حکمران ہے، باریک بینی کے ساتھ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ انسان کی فطرت اس نے بنائی ہے، انسان کا جسم اس نے بنایا ہے، انسان کی باڈی، دماغ، سمجھ، عقل، ہاتھ پاؤں کی صلاحیت، پیروں کی، کانوں کی، ہاتھ کی، منہ کی، ناک کی، آنکھ کی صلاحیت اس نے بنائی ہے۔ انہی صلاحیتوں کے اعتبار سے اس نے آئین اور شریعت دیا ہے، قرآن مجید دی ہے، قرآن مجید جیسی کتاب دی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی دیے ہیں، تاکہ انسان اسی کی آیات، اس کی حکمرانی کو تسلیم کر کے اس کے حکم احکامات کے مطابق چلے۔ فرمایا کہ وسع کرسی السماوات، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، زمین بھی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور تم نے قدر نہیں جانی اس رب العالمین کی، وما قدر اللہ حق، جو اس کا حق تھا نہیں سمجھ سکے تم۔ وہ پروردگار ہوا ہے کہ قیامت کے روز زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اس کی بڑائی اور کبریائی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ آسمان، یہ آسمان جو نظر آتا ہے ہمیں، جس کے نیچے سورج اتنا سا نظر آتا ہے، چاند اتنا سا نظر آتا ہے، یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں، جس کے نیچے وہ پورا آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں بندھا ہوا ہوگا۔ اور یہ ہاتھ بھی وہ اس لیے بتا رہا ہے کہ انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاتھ کس کو کہتے ہیں، نہیں تو اللہ رب العالمین ہاتھ پاؤں سے ماورا ہے بالکل۔ وہ تو انسان کو سمجھانے کے لیے انسان کی عقل کے مطابق یہ بات کرتا ہے کہ اس کی ہاتھ میں سب کچھ لپٹا ہوا ہوگا۔ اتنی چھوٹی سی چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہ آسمانوں کی ہے نہ زمین کی اس کے سامنے، نہ ہی اس کی کوئی مٹھی ہے، لیکن وہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ جس طرح مٹھی میں کوئی چیز پکڑ لیتے ہو نا، ایسے زمین اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوگی۔ تو اور اس کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے اس کے لیے۔ اور پینٹ بھی بڑی بات ہے، اس سے بھی بہت چھوٹی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے سارے کام، اس کے سارے معاملات کو دیکھنا، اس کے معاملات کو سمجھنا کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، معمولی سا کام ہے، بالکل اگنوریبل کام ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم میری عبادت کرتے چلے جاؤ تو میری بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکو گے تم، اور میری نافرمانی کرتے چلے جاؤ تو میری جو وہ ہے اس میں کوئی کمی بھی نہیں کر سکو گے تم۔ بالکل، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ تم چل رہے ہو، سب کچھ ہے۔ تو وہ پروردگار ہے، مالک الملک ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ افضل ترین آیت ہے قرآن مجید کی، اللہ رب العالمین کی معرفت اس میں جیسی ملی ہے اس کو اپنے دل میں بٹھانا چاہیے، اپنے رب کو بڑا مالک پروردگار سمجھنا چاہیے اور اسی کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پوری کائنات پر اس کی حکومت ہے، کوئی نہیں ہے، ان الحکم الا للہ، اس کے سوا کسی کا حکم نہیں چل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کی ذات کی معرفت حاصل کر سکیں، اس سے محبت کریں، اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور پھر وہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔